مجھے سونا ہے، پلیز مجھے سونے دینا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں ابھی سونے کے لیے نہ لیٹی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اس وقت شاہویز کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی اور شاہویز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ کل اس کا امپورٹنٹ ٹیسٹ تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ڈنڈی مار رہی تھی۔ میں ملازمہ کو کہتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی بنا دے گی، اس سے تمہاری نیند اڑ جائے گی۔ یہ سن کر آئزل نے بے بسی سے اس ظالم انسان کو دیکھا جو اس کا پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، لیکن وہ اسے شوہر کم اور جلاد زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ آپ کس طرح کے ہسبینڈ ہیں؟ کیا آپ کو اپنی معصوم سی بیوی پر ذرا بھی ترس نہیں آتا؟ وہ شاہویز کے نزدیک ہوتے ہوئے معصومانہ سے انداز میں آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، تو شاہویز کی نظریں اس دوران بھٹکتے اس کی گردن پر موجود دل پر جا کر اٹکی۔ آئزل کا وجود اس وقت دوپٹے سے بے نیاز تھا، اس کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں اور وہ اس وقت بے انتہا حسین لگ رہی تھی اور کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ہاں، مجھے بالکل بھی ترس نہیں آتا۔ اب یہ نوٹنکی بند کرو اور جلدی سے کوشچن سالو کرنا شروع کرو۔ یہ کہہ کر شاہویز نے وہاں سے اٹھنا چاہا تو اب کی بار آئزل بچوں کی طرح ضد کرتی اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جماتے ہوئے بولی، ہم دونوں آپس میں ڈیل کر لیتے ہیں نا؟ آپ پلیز مجھے سونے دیں، میں پرومس کرتی ہوں صبح جلدی اٹھ کر سارا ٹیسٹ پریپئر کر لوں گی۔ شاہویز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا کیونکہ وہ پہلے بھی اس طرح کے ہی دھوکے دے چکی تھی۔ اب وہ اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ شاہویز کے چہرے پر انکار پڑھ کر وہ ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، دیکھیں مسٹر شاہویز، یہ میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ارے میری آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ اس وقت میں بہت ہی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے بیٹھ گئی تو شاہویز کے ہاتھ خود بخود پھسلتے اس کی کمر پر جا کر رکے۔ تب آئزل کو شدت سے اپنے سمل کا احساس ہوا جو جانے انجانے میں اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے وجود میں ہونے والی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے شاہویز کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس وقت تمہیں بخش دیتا ہوں، لیکن پھر تمہیں میری بھی ایک بات ماننی ہوگی۔ اسے خود سے دور کرتے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پھنساتے ہوئے بولا۔ آئزل کا چہرہ شرم سے لال انگارہ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں بھی پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ کس طرح کی شرط؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تو شاہویز سنجیدگی سے بولا، تمہیں پہلے مجھے ایک بیوی کی حیثیت سے خوش کرنا ہوگا۔ آئزل کے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ نیند کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی، اب اسے وہ بھی بھول چکا تھا۔ مجھے کیا پتا کہ بیوی اپنے شوہر کو کیسے خوش کرتی ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تو شاہویز نے اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے اس کی تھائس پر اپنا ہاتھ جمایا اور ہلکا سا انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے بولا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنے شوہر کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ وہ اس کے تھوڑا سا اور قریب ہو گیا تھا تو آئزل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو شاہویز نے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کی کمر پر رکھا اور اس کو دھکا دے کر دوبارہ سے اپنے نزدیک کر لیا۔ شاہویز کی ناک اس وقت اس کی ناک سے ہلکی ہلکی ٹچ ہو رہی تھی۔ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھی۔ آئزل نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے گی۔ وہ تو بس پڑھائی سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر آ کر پھنس جائے گی۔ مجھے تمہارے ہونٹوں کی نرمی محسوس کرنی ہے، اس کے نچلے ہونٹ کو انگوٹھے کی مدد سے مسلتے ہوئے بولا تو آئزل کا پورا وجود لرز اٹھا۔ یہ آپ مجھ سے کس طرح کی معیوب قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو ہموار رکھنے کی کوشش کی مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ تمہارے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں تمہیں بتانا چلوں کہ میڈم صاحبہ کہ شوہر چاہے اپنی بیوی سے کتنی ہی معیوب باتیں کیوں نہ کر لے، اس کو گناہ نہیں ملتا بلکہ ثواب ملتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انگلی سے اس کی گردن پر گول دائرہ بنانے لگا تھا۔ اس کی انگلی پھسلتے ہوئے آئزل کے سینے پہ جا کر رک گئی تو آئزل نے اس کو پکڑنا چاہا تو شاہویز نے اس کے دونوں بازوؤں کو اس کی بیک پر لاک لگا دیا۔ اب آئزل کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر بندھے ہوئے تھے، جب کہ شاہویز کی نظریں پھر سے بھٹکتے اس کے ہونٹوں پر جا کر ٹک گئی تھیں۔ آئزل کے نرم گلابی ہونٹ شاہویز کے ہوش اڑا رہے تھے۔ تم بے حد حسین،
اور تمہیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ وہ اتنی محبت اور اتنی نرمی سے آئزل کو چوم رہا تھا کہ ایک پل کے لیے تو آئزل نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن جب اس کی سانسیں اٹکنے لگیں تو اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ شاویز کی نرمی میں آہستہ آہستہ جنونیت شامل ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ آج وہ اس کی سانسوں کو پی جائے گا۔ آئزل نے بے اختیار اس کے سینے پر اپنے ناخن گاڑے تو شاویز نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ آئزل کے چہرے کی اڑی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر اسے بے ساختہ اس لڑکی پر ترس آیا تو وہ دوبارہ سے اس سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ آئزل سے نظریں اٹھانا بھی بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تو اس شخص کو حد سے زیادہ کھڑوس اور بورنگ سمجھتی تھی۔ آئزل کے مطابق اس انسان کے دل میں جذبات ہی نہیں تھے اور نہ ہی اس کی کوئی فیلنگز تھی، لیکن آج شاویز نے اسے یہ غلط فہمی بہت اچھے طریقے سے دور کر دی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اس کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور اس کا یہ انتظار 2 دن پہلے ہی پورا ہوا تھا، مگر اسی رات اسے امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں لندن جانا پڑا اور آج سے وہ اسے ٹف ٹائم دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاویز نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا جہاں پر اسے درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آئزل بے بسی کے مارے لب کٹتے ہوئے بولی، آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاویز نے اگلے ہی پل اس کے لبوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو کہ میں معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں، اور اب میری باری۔ اس کے سینے کو دیکھتے ہوئے بولا تو آئزل کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ رونا سٹارٹ کر لیتی، شاویز نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ فکر نہ کرو، میں بس اسی جگہ پر کس کروں گا جہاں پر تم نے مجھے ناخن مارے ہیں۔ میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں۔ یہ سنتے ہی عازل کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نادانی میں آ کر اس نے اس شخص کے اندر اپنے لیے بھرے ہوئے جذباتوں کو بھڑکا دیا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کو سینے پر جمایا تھا، لیکن شاویز اس کی چالاکی کو سمجھتے ہی اپنے بازو میں بھر کر صوفے پر لٹا چکا تھا۔ میرے ساتھ تم چالاکی نہیں کر سکتی ہو لٹل گرل، اور یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلی کے گرد گھماتے ہوئے بولا۔ اس دوران آئزل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آئی تھنک کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اور آپ کا جسم بھی بہت گرم ہو رہا ہے۔ شاویز نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے اس وقت شدت سے تمہاری طلب ہو رہی ہے، اور تمہاری یہ طلب ہی ہے جو میری بے چینی کو ختم کر سکتی ہے۔ اس دوران اس کے ہونٹ بھی مسلسل آئزل کی گردن سے ٹچ ہو رہے تھے، جسے آئزل کے وجود میں ایک عجیب سی آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنی اڑیاں زور زور سے صوفے پر مار رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل شاویز نے اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پھنساتے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ آج میں تمہارے بچے کی خواہش کو بھی پورا کر دوں گا۔ اب کی بار آئزل نے تیزی سے کروٹ بدلی اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، وہ سب کچھ میں نے جذبات میں آ کر کہہ دیا تھا، پلیز آپ میری اس بات کو سیریس نہ لیں۔ یہ سنتے ہی شاویز کی نظروں کے سامنے 3 مہینے پہلے والا واقعہ گھومنے لگا تھا۔ وہ معمول کی طرح اسٹڈی روم میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا جب آئزل تن فن کرتی ہوئی اس کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی اور اگلے ہی پل واویلا مچاتے ہوئے بولی، مجھے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ سنتے ہی قہقہا فوارے کی صورت میں شاویز کے منہ سے نکلا۔ وہ ایک پل کے لیے مکمل طور پر گڑبڑا گیا تھا۔ اس وقت آئزل کو دادی جان نے آپشن دیا تھا کہ اگر تم اپنی پڑھائی کنٹینیو نہیں کرنا چاہتی تو اس حویلی کو وارث دے دو، مگر پھر جب آئزل کو پتہ چلا کہ وارث کس طرح سے اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ اگلے کئی دنوں تک وہ شاویز سے ٹھیک طرح سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی، لیکن پھر جب شاویز نے دوبارہ سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تو وہ بھی آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگے تھے۔ اب شاویز دوبارہ سے اسے اسی واقعے کے حوالے سے چھیڑ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ کہ میں آپ کی کسی بات کو سیریس نہ لوں؟ آپ میری زوجہ محترمہ ہیں۔
اس کے کانوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا تو آئزل کے لبوں سے ایک بے چین سی سسکی نکلی۔ یہ دیکھتے ہی شاویز دل ہی دل میں مسرور ہونے لگا تھا، کیونکہ اسے آئزل کی کمزوری مل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اسی جگہ پر اپنے لب رکھے تو اب کی بار آئزل چیخ اٹھی، پلیز وہاں پر کس نہ کریں۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ شاویز نے اسے دوبارہ سے سیدھا کیا اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑتے ہوئے بولا، صرف ایک شرط پر، اگر تم میری گود میں چڑھ کر مجھے کس کرو، پہلے ماتھے پر، پھر گالوں پر اور پھر ہونٹوں پر، اس کے بعد میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، بلکہ ذرا بھی تنگ نہیں کروں گا۔ اتنا تو اسے معلوم ہو گیا تھا کہ آئزل کی نیند اڑانے میں وہ کامیاب ہو چکا ہے، اور اب آئزل دوبارہ اس پڑھائی سے بھاگنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنائے گی۔ لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کا آئزل کو مزید تنگ کرنے کا دل کر رہا تھا۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ آئزل نے اپنے لہجے کو کمپوز کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ دشمن جاں کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ سن کر شاویز اس کے کانوں میں جھکا، وہی جو شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں تو شکر منانا چاہیے، میں نے تو اس دن بھی تمہیں پریشان نہیں کیا تھا۔ آئزل کی گرفت اس کے بازو پر مضبوط ہو گئی۔ اس کی باتیں سن کر بری طرح سے پاگل ہو رہی تھی۔ آپ تو نان رومانٹک ہوا کرتے تھے نا؟ وہ رساں سے ہوتے ہوتے بولی۔ آپ کو کس نے کہا بیگم صاحبہ؟ میرے اندر تو بچپن ہی سے کوٹ کوٹ کر رومانس بھرا ہوا ہے، میں تو بس آپ کے 18 سال ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سن کر آئزل نے گہری سانس لی تھی، ورنہ اس نے تو اپنے دماغ میں ہزاروں طرح کی کہانیاں بنا لی تھی۔ ایک طرف اسے لگ رہا تھا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے اور وہ اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ آئزل سے ٹھیک طرح سے بات کرنا تو دور کی بات اس کے نزدیک آنا بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف اسے یہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید اس دشمن جاں کی ڈھیر ساری گرل فرینڈز ہوں گی، اور پھر تیسری طرف وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ اس کی بیوقوفیوں کی وجہ سے اسے انتہا کی نفرت کرتا ہے۔ آج اس کی یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں۔ ابھی بھی شاویز کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے اپنے ابرو اچکاتے ہوئے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ اچھا خاصے ہینڈسم ہیں، 2-3-4 گرل فرینڈس تو لازمی ہی ہوں گی، لیکن آپ نے تو مجھے مایوس ہی کر دیا۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو شاویز نے شرارتی سے انداز میں اس کے نزدیک ہوتے ہوئے جواب دیا، فکر مت کرو، اب سے میں لازمی 2 گرل فرینڈس بناؤں گا اور تمہاری مایوسی کو بھی دور کر دوں گا۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری بیوی مجھے پرمیشن نہ دے، لیکن اب تمہاری طرف سے مجھے پوری اجازت مل گئی ہے۔ جو اسے تنگ کرنا چاہتی تھی اب خود بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، اور میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ کو اس میں سیریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسی کوئی بھی جرت کی نا تو پھر دادی جان سے پٹنے کے لیے تیار ہو جائیے گا، ویسے بھی شوہر کے لیے ایک بیوی کافی ہوتی ہے۔ لیکن میری بیوی تو یہاں پر میری بات ہی نہیں سن رہی، وہ اسے بٹھاتے ہوئے بولا تو آئزل نے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ شاویز کی نظریں اب دوبارہ سے اس کے سینے پر جا کر اٹکنے لگی تھیں۔ آئزل کی قمیض کا گلا کافی ڈیپ تھا اور ابھی وہ جھک کر اس انداز میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کے نشیب و فراز کافی حد تک نمایاں ہو رہے تھے۔ شاویز کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے آئزل نے وہاں سے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو شاویز نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے فوراً سے پیچھے کی جانب کھینچ لیا۔ وہ بے بسی سے اس کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ میرے سرٹیفکیٹ پر غلط ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، میں ابھی پورے 18 سال کی نہیں ہوئی ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس کا رخ اپنی جانب موڑ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں سننا، مجھے بس تمہاری طرف سے کس چاہیے، اور اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو پھر میں بچوں کے پروسیجر کے بارے میں سوچوں گا۔ وہ ایک لفظ پر زور ڈالتے بولا۔ آئزل نے آنکھیں بند کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس دوران آئزل کے ہاتھ نرمی سے اس کے سینے پر جمے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اس کے سینے کے بالوں میں ہلکے ہلکے انداز میں انگلیاں چلانے لگی۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہی شاویز کے پورے وجود میں ایک سکون سا اتر گیا تھا۔ جب آئزل اس سے الگ ہوئی تو وہ بہت زیادہ گھبرائی شرمائی سی لگ رہی تھی۔
شاویز نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہاری نیند اڑ چکی ہوگی، چلو شاباش، کتابیں کھولو اور پڑھنا سٹارٹ کرو۔ یہ سن کر تو آئزل کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ شاید اب پڑھائی سے جان چھوٹ گئی، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے بمشکل چلتی بیڈ کی طرف بڑھی اور ایک بار پھر سے کتابیں کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ شاویز نے اس کو پریشان نہیں کیا تھا، لیکن اب آئزل کے جذبات بری طرح سے بھڑک اٹھے تھے اور اس کے دل میں بھی فیلنگز کا ایک طوفان اٹھا ہوا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے چھوڑ کر شاویز کی ملازمہ کافی کا کہنے باہر گیا، لیکن جب واپس آیا تو وہ کتابوں پر ہی سر رکھے سو رہی تھی۔ اس کو جگانا شاویز کو مناسب نہیں لگا، اسی لیے اس نے اسے سیدھا لٹا کر اس کے اوپر کمبل درست کیا اور خود بھی اسے اپنے بازو میں بھر کر نیند کی گہری وادیوں میں چلا گیا۔ اس کے لبوں پر اس وقت میٹھی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس جنگلی بلی کو قابو کرنا بے حد آسان کام ہے۔ اسے صرف اتنا کرنا ہوگا کہ جب بھی وہ جنگلی بلی اس سے ضد کرے گی تو جواب میں وہ اسے کس کر دے گا، وہ جنگلی بلی خود بخود ہی نرم پڑ جائے گی۔ آج اسے 2 سال پہلے آئزل صاحبہ زبردستی اس کے سر پر مسلط کی گئی تھی۔ شاویز کو اس لڑکی سے کوئی غرض نہیں تھی اور نہ ہی اسے آئزل میں کوئی انٹرسٹ تھا۔ آئزل اس کے چچا جان کی بیٹی تھی اور اس سے عمر میں پورے 9 برس چھوٹی تھی۔ بچپن ہی سے شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حد سے زیادہ ضدی تھی۔ ایک ہی حویلی میں رہنے کی وجہ سے شاویز اس کی شرارتی فطرت سے بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ جہاں پر حویلی کے سب لوگ شاویز سے ڈرتے تھے، وہیں پر آئزل اس کی بھی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ اگر وہ اسے ڈانٹ دیتا تو بدلہ لینے کے لیے اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتی تھی۔ کبھی اس کے کپڑوں پر انک پھینک دیتی تو کبھی اس کے کھانے میں کچھ ملا دیتی۔ وہ اس کی ان عادتوں کی وجہ سے سخت عاجز تھا، اسی لیے کوشش یہی کرتا تھا کہ اس محترمہ سے بچ کے رہے، کیونکہ اسے اپنی زندگی میں اپنا سکون ہر چیز سے بڑھ کر عزیز تھا۔ آئزل کی امی اسے بچپن ہی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ جہاں تک اس کے بابا کا سوال تھا تو اپنی بیوی کی بے وفائی کے بعد وہ خود بھی بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے اور اپنی بیٹی اور خاندان کو چھوڑ کر لندن میں اپنے بزنس میں مصروف ہو گئے تھے۔ لیکن زیادہ عرصے تک وہ اپنی پہلی بیوی کا غم نہیں منا سکے، کیونکہ اس دوران ان کی زندگی میں ایک اور عورت آ گئی تھی جو کہ جرمن تھی، اور یوں فرقان صاحب کو دوسری بار پھر سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنی بیٹی کا بھی خیال نہ کرتے انہوں نے لندن میں ہی دوسری شادی کر لی تھی اور وہیں پر سیٹل ہو گئے تھے۔ آئزل کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ فرقان صاحب نے اسے وہاں اپنے پاس بلانے سے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ بقول ان کے وہاں پر لڑکیوں کی تربیت کے لیے ماحول ٹھیک نہیں تھا۔ یہ سن کر ان کے ابا جان کو سخت غصہ آیا۔ آئزل بھی دل برداشتہ ہوئی تھی، مگر اس کی تائی جان جو کہ شاویز کی امی تھی انہوں نے اسے سنبھال لیا تھا۔ ان کو بیٹیاں بہت پسند تھیں اور اپنی کوئی بیٹیاں نہیں تھیں، اسی لیے انہوں نے آئزل کو ہی اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات کو پورا کرتی اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتی۔ جب شاویز یہ دیکھتا تو غصے سے بل کھا کر رہ جاتا۔ اس کو شرارتی فطرت کی لڑکیاں پسند نہیں تھیں، بقول اس کے لڑکیوں کو میچیور اور سلجھا ہوا ہونا چاہیے، جیسے کہ حویلی کی باقی لڑکیاں تھیں۔ لیکن آئزل نے تو قسم اٹھا رکھی تھی کہ وہ شاویز کی ساری ایکسپیکٹیشن پر پانی پھیر کر ہی دم لے گی۔ شاویز کی زندگی میں اصل بھونچال اس وقت آیا جب دادا جان نے اپنی پوتی کو پوتا کہہ کر اسکوٹی لے کر دی۔ وہ اپنا ماتھا پیٹتا رہ گیا کہ اس لڑکی کی اسکوٹی لے کر نہ دیں، لیکن کسی نے بھی اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی۔ اور پھر تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی دادا جان کو ایک دن پولیس اسٹیشن سے کال موصول ہوئی۔ دراصل وہاں کا انسپکٹر آئزل کو پہچان چکا تھا۔ وہ اکثر ہی ان کی حویلی میں آتا جاتا رہتا تھا۔ FIR کاٹنے سے پہلے اس نے صفدر صاحب سے کنفرم کرنا چاہا، اسی لیے آئزل کی بچت ہو گئی۔ جب صفدر صاحب وہاں پہنچے تو آئزل صاحبہ اپنا ایک بازو پکڑے کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشان تھے۔ پوتی کی حالت دیکھ کر اس کی غلطی کو نظر انداز کرتے پہلے تو صفدر صاحب نے تھانے والوں کو اچھا خاصا ڈانٹا، حالانکہ ساری غلطی آئزل کی تھی۔ وہ 1 وے پر اسکوٹی چلا رہی تھی، جہاں پر اس نے پولیس ہی کی گاڑی کو ٹکر مار دی تھی۔ سب انسپکٹر اسے پکڑ کر تھانے لے کر آ گیا تھا۔ شروع میں تو اس بیچارے کو لگا وہ لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہے، کیونکہ آئزل نے حلیہ بھی ٹام بوائے والا بنایا ہوا تھا۔
صفدر صاحب اسے مرہم پٹی کروانے کے لیے ہاسپٹل لے کر گئے۔ اس دوران انہوں نے آئزل سے اس کی غلطی کے حوالے سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا تھا، نہ ہی انہوں نے آئزل کو ڈانٹا تھا۔ شاویز غصے سے بل بلا کر رہ گیا تھا۔ جب بھی وہ اسے اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتا تو دادا جان الٹا اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیتے۔ اس کے بعد شاویز اپنے ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے آئزل کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ پڑھائی سے اس کا دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جہاں پر پڑھائی کی باتیں ہوتی تھی وہاں پر آئزل تو کیا اس کا سایہ بھی نہیں بھٹکتا تھا، کیونکہ اس کا سکون اس کے گاؤں میں ہی رہتا تھا اور پرنسپل صاحبہ اس کی دادی جان کی کافی اچھی سہیلی تھی اور ان کی حویلی میں آنا جانا بھی تھا۔ آئزل جانتی تھی کہ وہ لالچی طبیعت کی مالک ہے، اسی لیے آئزل نے فائنلز میں اس کو پیسے دے کر چیٹنگ کر لی تھی، جس سے اس نے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ دادا جان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ انہوں نے حویلی میں ڈھول پیٹنے والے بلائے ہوئے تھے، پورے گاؤں کی دعوت رکھی تھی، جبکہ آئزل کی کزن حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی اس کو دیکھتی اور کبھی اس کے رزلٹ کو۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کتابوں کو ہاتھ نہ لگانے والی پورے اسکول میں ٹاپ کر سکتی ہے۔ یہ تو اس کے میٹرک کا رزلٹ تھا۔ دادا جان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی پوتی کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ جب آئزل کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے بھینسوں جتنی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں تو وہیں پر ہی اس کا بی پی لو ہونے لگا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تب بھی آدھا خاندان اس کو سمجھانے کے لیے پہنچ گیا کہ تم بہت لائق ہو، تمہارے اندر تو کافی اسٹیمنا موجود ہے، تم اگر تھوڑی سی محنت کرو گی تو سب لوگوں کی کام آسان آ سکتی ہو۔ اب وہ ان کو کیا بتاتی کہ یہ محنت نہیں تھی بلکہ چیٹنگ اور رشوت کا کام تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ڈاکٹر والا ٹیگ اپنے سر کے اوپر سے ہٹایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی جان بخشی نہیں ہو پائی تھی۔ دادا جان نے اب اپنی دوسری خواہش ظاہر کر دی کہ وہ اسے اپنے علاقے کا اسسٹنٹ کمشنر بنائیں گے۔ آئزل نے یہ سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ ابھی اس سب میں 6 سال باقی ہیں۔ ابھی تو اس کے FSC کی پڑھائی سٹارٹ ہوئی ہے، پھر اس کے بعد 4 سال کی ڈگری، پھر بعد میں کہیں جا کر CSS کا امتحان ہونا تھا۔ اسی لیے اس نے یہاں پر کوئی ہنگامہ نہیں مچایا تھا۔ لیکن جب اس کے کالج کے تیسرے ہی دن دادا جان کو نوٹس کیا کہ اسے تو ٹھیک طرح سے انگلش پڑھنی بھی نہیں آتی، تو دادا جان تو صدمے کے مارے کالج میں لڑنے مرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ جب آئزل بیگم کو پرنسپل کے آفس میں بلایا گیا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس دن دادا جان کے سارے خواب کرچی کرچی ہو گئے تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دادا جان کے سارے خوابوں کا بیڑا غرق ہو گیا تھا تو اس میں کوئی بھی غلط نہیں ہوگا۔ واپسی پر وہ باقاعدہ طور پر دادا کی منتیں کرتی رہی کہ خدا کا واسطہ اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیے گا، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ وہ یہ سن کر اسے خون خوار انداز میں گھورتے ہوئے بولے، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں جو خود ہی اپنی عزت کا ڈھنڈورا پیٹوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی پڑھائی کے حوالے سے ان کی اپنی پوتی سے جتنی بھی امیدیں تھیں انہوں نے وہ ساری سائڈ پر رکھ دی، بلکہ دل ہی دل میں شکر ادا بھی کیا کہ اگر ان کی پوتی اسسٹنٹ کمشنر بن جاتی تو کرپشن کی ندیاں بہا دیتی، اور وہ سارا گناہ بھی مرنے کے بعد دادا جان کے ہی کھاتے میں لکھا جاتا جنہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا تھا۔ ابھی وہ FSC کے دوسرے سال میں تھی جب شاویز کی اپنی وطن واپسی ہوئی۔ شاویز کو لندن میں اپنی یونیورسٹی میں ایک لڑکی نے پرپوز کیا تھا۔ وہ کافی مناسب خاندان سے تھی اور شاویز اسی حوالے سے اپنے دادا جان سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ادھر اس نے اس لڑکی کا نام لیا اور ادھر دادا نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ ہائے میرے دل میں درد ہو رہا ہے شاویز، مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر چل، مجھے لگ رہا ہے میرا آخری وقت آ جائے گا۔ شاویز کے تو ہاتھ بری طرح سے پھول گئے۔ آس پاس دادا جان کی جتنی بھی اولادیں تھیں ان سب کو وصیت کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ کوئی حویلی اپنے نام لگوانے کے بارے میں سوچ رہا تھا تو کسی کو زمینیں چاہیے تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر وکیل کو بھی بلا لیا تھا۔ اپنی نالائق اولادوں کی حرکت پر دادا جان نے انہیں سخت سست سنایا تھا، لیکن جلد ہی ان کو محسوس ہوا کہ بیماری میں بھی ان کی آواز کافی اونچی ہو گئی ہے، جیسے کسی بھی اینگل سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ اسی لیے انہوں نے فوراً سے اپنے لہجے کو کمپوز کیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولے، میری عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تیزی سے بول پڑے، جی ابا جی، اسی وجہ سے ہم نے وکیل کو بھی بلوا لیا ہے، آپ بس جلدی جلدی وصیت کر دیں۔ اتنا کہنا تھا کہ دادا جان نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا
کہ بیچارے جمشید صاحب تو بوکھلاہٹ میں باہر کی طرف دوڑ پڑے اور دروازہ کھولنا ہی بھول گئے۔ بدلے میں دروازہ ان کے سر پر جا کر لگا تھا۔ پورے کمرے میں سب لوگوں کی دبی دبی ہنسی کی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اس کے بعد دادا شاویز کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے تم میری آخری خواہش پوری کر لو۔ شاویز کی آنکھیں اس وقت بے بسی کے مارے آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ دادا جان، آپ حکم کریں، آپ کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتا، آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے ہوئے جذباتی لہجے میں بولا تو دادا جان دھیمے سے انداز میں مسکرا دیے۔ مجھے پتا تھا میرا پوتا مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم میری آئزل سے نکاح کر لو، اسے اپنی بیوی بنا لو تاکہ میں سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو سکوں۔ شاویز جو کہ تھوڑی دیر پہلے آنکھوں میں آنسو لیے دادا جان کو دیکھ رہا تھا، اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ رونا شروع کر دے۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسے اس کے ہاتھوں کی گرفت نرم پڑی تو دادا جان نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے ان کے ہاتھوں کو تھاما اور ہلکا سا دباتے ہوئے بولے، صرف تم ہی ہو جو میری اس آرزو کو پورا کر سکتے ہو۔ اگر تم نے میری آرزو پوری نہیں کی تو میری روح کبھی بھی سکون نہیں پائے گی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ شاویز کے ابا سلیمان صاحب غصے سے اس کی طرف بڑھے اور اس کے بازو پکڑ کر دبوچتے ہوئے بولے، مسئلہ کیا ہے تمہیں؟ اچھی خاصی دیکھی بھالی شریف لڑکی، سب سے بڑھ کر ہماری نظروں کے سامنے پروان چڑھی، تم اس کے بارے میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ سن کر شاویز نے بے بسی سے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اسی وجہ سے تو انکار کر رہا ہوں کیونکہ میں اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مگر یہ بات اس وقت کہنا مناسب نہیں تھا۔ جیسے اس نے نکاح کے لیے حامی بھری، دادا جان نے شور ڈال دیا، اسی وقت مولوی کو بلاؤ اور میری پوتی کو ابھی بلا کر لاؤ، میں چاہتا ہوں کہ اسی وقت ہی دونوں کا نکاح ہو جائے۔ افراتفری میں جب آئزل کو نیند سے اٹھا کر وہاں پہنچایا گیا اور اسے اپنے اوپر ٹوٹنے والی قیامت کے بارے میں پتہ چلا تو اسے وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور شاویز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں ان سے شادی نہیں کروں گی، یہ 24 گھنٹے مجھے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، انہوں نے تو مجھے جان سے مارنے کی بھی بات کی تھی، اور آج کل تو آپ نے ٹک ٹاک پر دیکھا ہی ہوگا، شوہر اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات پر اڑا رہا ہے، کل کو اگر میں اڑ گئی تو مجھے ابھی اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا۔ اس کی باتیں سن کر شاویز کی امی جان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس کو پکڑ کر بڑی مشکل سے باہر لے کر گئیں۔ ان کے سمجھانے بجھانے پر آئزل تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو گئی تھی۔ ادھر شاویز بے بسی کے مارے پورے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا، باقی حویلی والوں کو بھی اس پر ترس آ رہا تھا۔ پھپھو جان الگ سے اپنے منہ میں دوپٹہ ڈالے اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وہ یہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ ڈالنا چاہتے تھے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ تقدیر یہ کھیل کھیلے گی۔ آخر وقت میں انہوں نے ابا جان کو اپنی بیٹی کا بتانا چاہا تو دادا جان نے پھر سے انہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی نوازی بھی ان کی بیٹی کی فطرت کی ہے، اور اگر وہ غلطی سے بھی ان کی حویلی میں آ جاتی تو پوری حویلی کو اپنی انگلیوں پر نچا کر رکھتی، اور اپنے آخری وقت میں کم از کم وہ صرف اور صرف سکون چاہتے تھے، اس کے علاوہ تو ان کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آئزل اور شاویز کا سادگی سے نکاح پڑھایا گیا تھا۔ دادا جان جو کہ اسپتال میں اپنے دل پر ہاتھ رکھے ایسا فیل کروا رہے تھے جیسے کچھ ہی دیر میں موت کا فرشتہ ان کو لینے کے لیے پہنچ رہا ہے، وہ حویلی آتے ہی چاق و چوبند ہو گئے۔ شاویز کو کافی حد تک سمجھ آ گئی تھی کہ اسے الو بنایا جا چکا ہے، اور وہ بھی بہت خطرناک طریقے سے۔ ہمیشہ کی طرح دادا جان نے سب سے پہلے حویلی میں ڈھول بجوانے کا شغل پورا کیا، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ خود بھی باقاعدہ طور پر بھنگڑے ڈالے تھے۔ اب اس بات کا یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی بندہ ہے جو کہ تھوڑی دیر پہلے اسپتال میں بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ شاویز تو بے بسی اور غصے کے مارے حویلی ہی سے چلا گیا تھا، جبکہ ادھر آئزل کمرے میں بیٹھ کر سوگ منا رہی تھی۔ اس کی سہیلیاں اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھیں کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اس قدر ہینڈسم گبرو جوان تمہارے نصیب میں آ گیا اور تم ہو کہ روئے جا رہی ہو، تم سے زیادہ ناشکرا انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو تم جا کر شادی کر لو، قسم سے مجھے بالکل بھی برا نہیں لگے گا۔ ہائے ہماری ایسی قسمت کہاں۔ اس کی سہیلیاں یہ کہہ کر کھل کھلا کر ہنسنے لگیں۔
تو اس نے کشن اٹھا کر ان کو مارنا چاہا، لیکن وہ کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے پیچھے ہو گئی تھی۔ ادھر دادا جان کو اب ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی، کیونکہ شاویز اب اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر اسلام آباد میں ہی رکتا تھا اور بہت کم ہی ان کے گھر واپسی ہوتی تھی۔ اس دوران آئزل کی شرارتیں بھی ویسی کی ویسی تھیں، اس میں ذرا بھی سمجھداری نہیں آئی۔ دادا جان کو ایک طرف ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شاویز وہاں پر کسی اور کے ساتھ عشق لڑا لے یا ان کی پوتی سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جائے۔ دوسری طرف ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ آئزل اور شاویز کے درمیان اگر انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہوئی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ان دونوں کی رخصتی کا اعلان کر دیا تھا۔ شاویز نے اب کی بار باقاعدہ طور پر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ آپ آخر کروانا کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف 17 سال کی اور آپ اس کی رخصتی کروا رہے ہیں۔ گاؤں والے کیا سوچیں گے؟ مجھے تو ڈر ہے کہ پولیس والوں کو پتہ چل گیا تو وہ فوراً حویلی میں پہنچ جائیں گے اور کیس کر دیں گے مجھ پر۔ اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لیں۔ دادا جان اپنے پوتے کی باتیں سن کر اس پر احسان کرنے والے انداز میں بولے، ٹھیک ہے، میں رخصتی نہیں کروا رہا، لیکن پھر بھی آئزل تمہارے ساتھ اسلام آباد والے بنگلے میں جا کے رہے گی اور اب میں اس کا کالج بھی وہیں پر ہی ٹرانسفر کر رہا ہوں۔ ویسے بھی بیچاری کو ہر روز 2 گھنٹے کا سفر کر کے شہر جانا پڑتا ہے۔ اچھا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، تم بھی اسے پڑھا دیا کرنا، اور اس طرح سے تم لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دل بھی لگا رہے گا۔ اسی شام آئزل کو بھی حکم سنایا گیا۔ وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ جب وہ شہر جانے کے لیے شاویز کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو شاویز کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر اسے دل ہی دل میں ہنسی آنے لگی۔ کیسے ہیں آپ سرتاج صاحب؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولی تو شاویز نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے اس طرح سے بے وقوفانہ نام سے مت پکارو۔ آئزل نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ معاف کر دیجئے سرتاج، غلطی ہو گئی ہے۔ وعدہ کرتی ہوں سرتاج کا دوبارہ آپ کو کبھی بھی سرتاج کہہ کر نہیں پکاروں گی۔ شاویز نے اچانک ہی ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور آئزل گھبرا گئی، کیونکہ وہ لوگ جنگل کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ بقول دادی کے یہ بلاؤں کا آسمان سے چاند اترنے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی ہے؟ وہ لرزتے ہوئے لہجے میں سوال پوچھنے لگی۔ شاویز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خون خوار لہجے میں بولا، میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو اپنی گاڑی سے اتار کر یہیں پر پھینک کر چلا جاؤں گا، پھر بھیڑیوں اور گیدڑوں کو سرتاج کہہ کر پکارتی رہنا۔ آئزل کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور شاویز کو دھمکانے والے انداز میں بولی، میں ابھی دادا جان کو کال کر کے نا آپ کے بارے میں۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے اور شاویز اس کا موبائل پکڑ کر کھڑکی سے باہر پھینک چکا تھا۔ آئزل صدمے سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تو اس کے موبائل کی ساری اسکرین ٹوٹ گئی تھی۔ واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ، وہ حلق کے بل چلایا، ورنہ میں تمہیں یہیں پر ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آئزل نے جلدی سے اپنے موبائل سے سم نکالی، آنسو بہاتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں، بلکہ آپ ایک بہت ہی بڑے جلاد ہیں۔ یہ ساری باتیں وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، ورنہ اس ظالم انسان سے کسی بھی چیز کی امید نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ یہاں پر ایک بات اسے کلیئر ہو گئی تھی کہ شاویز کے ساتھ وہ ضد نہیں لگا سکتی اور نہ ہی اسے وہ دھمکی دے سکتی ہے۔ آئزل جو سمجھ رہی تھی کہ وہاں پر اسے مکمل طور پر آزادی مل جائے گی اور وہ جہاں چاہے گی وہاں جا سکتی ہے، کالج میں بھی وہ اپنے جیسی بگڑی ہوئی لڑکیوں سے دوستی کرے گی اور آؤٹنگ پر جایا کرے گی، لیکن یہاں پر آ کر اس کے سارے خواب دم توڑ گئے۔ وہ جو ویسٹرن ڈریسنگ کے خواب دیکھ رہی تھی اب یونیفارم کے اوپر بھی چادر پہن کر گھر سے باہر نکلتی تھی۔ حالانکہ شاویز نے اسے اپنی گاڑی میں ہی کالج چھوڑ کر آتا تھا۔ گاڑی اور کالج کے درمیان صرف چند قدموں کا ہی فاصلہ ہوتا تھا، لیکن اس دوران بھی اسے چادر ہی اوڑھنی پڑتی تھی۔ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں شاویز ہی خرید کر لاتا تھا۔ پہلی بار جب وہ اس کے لیے انڈر گارمنٹس اور پیڈز خرید کر لایا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ سائز وغیرہ چیک کر لینا۔ وہ اس کے وجود پر ایک سرسری سی نظر ڈالتا ہوا اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ اگلی بار وہ آئزل کو اپنے ساتھ لے کر گیا تھا، کیونکہ آئزل بھی دوبارہ ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی۔
اسے کالج سے باہر کہیں پر گھومنے کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، کیونکہ کالج کا ماحول بھی کافی زیادہ سخت تھا۔ لڑکیاں اس کے باوجود چپ کر نکل جاتی تھیں، اور پھر ایک دن آئزل نے بھی یہی شغل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں سے نکلنے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، لیکن جس ہوٹل میں وہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اسی ہوٹل کی ایک ٹیبل پر شاویز بیٹھا اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی آئزل کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تو اس نے وہیں پر ہی اپنے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تھا، اور وہیں پر اس نے بیٹھ کر اپنے سارے گناہوں کی توبہ بھی کر لی تھی۔ شاویز لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس پہنچا تو آئزل گھبرا کر اٹھی اور باہر کی طرف بھاگی، لیکن وہ اس کو راستے میں ہی روک چکا تھا اور بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا وہ اپنی گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ اس دوران اس نے آئزل سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، لیکن حویلی پہنچتے ہی اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ناوارہ لڑکیوں کے ساتھ باہر جانے کی؟ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ ایسی کوئی بھی بیوقوفی نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ میں بھی تو انسان ہوں، میرا بھی گھومنے پھرنے کا دل کرتا ہے۔ اگر آپ مجھے باہر نہیں لے کر جائیں گے تو پھر میرے پاس یہی آپشن ہے۔ آپ کو تو اپنی ذات کے علاوہ کسی کی ذات سے کوئی غرضی نہیں ہے، خود نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ آج بھی تو آپ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کیا میں نے آپ سے پوچھا نہیں؟ حالانکہ میں تو وہاں پر لڑکیوں کے ساتھ گئی تھی، وہ نان سٹاپ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ شاویز اس کی لمبی زبان دیکھ کر دل ہی دل میں عش کر اٹھا۔ وہ میری گرل فرینڈز نہیں تھی، بلکہ میری کولیگز تھیں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے کہا، اب مجھے کیا پتا؟ حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا پھر آپ جانتے ہیں، اور آپ مجھے کیوں سچ بتائیں گے؟ یہ سن کر شاویز نے اسے کھینچ کر اپنے نزدیک کر لیا۔ بس بہت ہو گیا، تم بہت زیادہ بول چکی ہو، اب ایک لفظ بھی اپنے منہ سے مت نکالنا، اور جہاں تک تمہارا باہر گھومنے کا سوال ہے تو ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی میں پوری کر دوں گا، لیکن پھر مجھ سے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ دوبارہ کبھی بھی تم اس طرح سے چپ کر کسی بھی لڑکی کے ساتھ گھومنے کے لیے نہیں جاؤ گی۔ زمانہ بہت خراب ہے اور میں تمہارے حوالے سے کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا۔ وہ اب اسی نرمی سے سمجھا رہا تھا، اس کا لہجہ بے حد بھاری ہو گیا تھا۔ آئزل نے بے اختیار اس کے چہرے سے اپنی نظریں ہٹائی تھیں اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، میں آئندہ خیال رکھوں گی، لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے ساتھ نرمی اختیار کریں گے اور مجھے اس طرح سے سختی سے نہیں پکڑیں گے۔ اسے بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے دن وہ دونوں پہلی بار گھومنے پھرنے کے لیے گئے۔ شاویز کو احساس ہوا تھا کہ آئزل بے حد زندہ دل ہے، وہ ہر چیز کو انجوائے کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے لمحوں کو کھل کر جیتی ہے، اور شاویز کو یہ پارکس وغیرہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کو خاموشی والی جگہیں پسند ہوتی، لیکن آئزل اسے زبردستی اپنے ساتھ انجوائے کروا رہی تھی۔ جب وہ اسے لے کر ڈریگن والی کشتی میں بیٹھے تو شاویز کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کشتی روکنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ آئزل اسے دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی۔ جب وہ دونوں نیچے اترے تو شاویز کو الٹیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ وہ مسلسل آئزل کو ڈانٹ رہا تھا۔ پھر جب آئزل نے اسے ڈسکوری والے جھولے میں بیٹھنے کے لیے کہا تو شاویز اس جھولے کو الٹا ہوتا ہوا دیکھ کر ہی گھبرا گیا تھا اور باقاعدہ ہوا میں ہاتھ کھڑا کرتے ہوئے بولا، بالکل بھی نہیں، مجھے اوپر کا ٹکٹ کٹوانے کا کوئی شوق نہیں، اور تم بھی وہاں پر نہیں بیٹھ رہی۔ یہ کہہ کر وہ اسے گھسیٹتا ہوا دوسری جانب لے کر گیا تھا۔ اس دن آئزل نے زبردستی اس کی تصویریں بھی کھنچوائی تھیں اور اسے اپنا فیوریٹ جنک فوڈ بھی ٹرائی کروایا تھا، جسے شاویز نے پہلے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ شاویز اس کی ہمراہی میں کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، اور آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی ان کے کپل کی تعریف کر رہے تھے۔ آئزل اپنی عمر سے تھوڑی سی بڑی لگتی تھی، اور اس کی وجہ اس کا بھرا بھرا چہرہ، اور وہ تھوڑی سی ہیلدی بھی تھی، لیکن بے حد حسین اور خوبصورت سی۔ شاویز کو وہ اس روپ میں پسند تھی۔ اب جب ان دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی تو شاویز کے دل میں اس کے لیے پسند میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب دور ہونے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے جذبات جیسے ہی بھڑکے تو اسے آئزل کی طلب بھی ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے 18 سال ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ ہی وقت گزرا تو شاویز کو ایک دن آئزل کے کالج سے کال آئی تھی، جو کہ سہیلی آئزل کارڈ دیتی تھی، اور اس نے شاویز کے موبائل سے اپنی
प्रिंसिपल का नंबर भी ब्लॉक किया हुआ था। ये कॉल उन्होंने दूसरे नंबर से की थी। जब उन्होंने आइजल की कारकर्दगी के बारे में शावेज को बताया और उसे कॉलेज से निकाल दिया तो शावेज के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। पहले तो उसने कॉलेज वालों को अच्छी खासी बातें सुनाई थी कि उन्होंने उसकी बीवी को वहाँ से निकालने की जुर्रत कैसे की। वो लोग एकदम से परेशान हो गए थे। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतने बड़े आदमी की बीवी है। बल्कि प्रिंसिपल तो सदमे में चली गई थी कि आखिर इतने बड़े आदमी को ऐसी क्या सूझी थी जो उसने इतनी नालायक लड़की से शादी कर ली। फिर शावेज ने उसका दूसरे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया और अगले कुछ ही दिनों में वो भी उसी कॉलेज में ही पढ़ाने लगा था। तब से लेकर अब तक आइजल की शामत आई हुई थी, क्योंकि वो न सिर्फ उसका शौहर था बल्कि उसका प्रोफेसर बन चुका था। आइजल जो कि सोच रही थी कि शादी के बाद उसकी पढ़ाई से जान छूट जाएगी और वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेगी, उसके ये सारे ख्वाब भी चकनाचूर हो चुके थे, क्योंकि अब उसे अपने शौहर के कहने पर पढ़ना था। शावेज का इरादा तो उसे 16 जमातें पास करवाने का था, क्योंकि बकौल उसके लड़कियों का पढ़ा लिखा होना आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी है। वो चाहता था कि हर लड़की इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि किसी की ज़िंदगी और हालात का कुछ पता नहीं होता, कब हालात बदल जाएं, और इस दौरान में कम से कम इंसान को इतना तो काबिल होना चाहिए कि वो अपने आप को संभाल सके। वो बस इसी चक्कर में ही आइजल को भी इंडिपेंडेंट बना रहा था। इसके साथ साथ उसके दिल में आइजल के लिए मोहब्बत भी बढ़ती चली जा रही थी। वो जो पहले उस लड़की को देखना भी पसंद नहीं करता था, अब वो उस लड़की को देख कर जीता था। रात को उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद सुबह जब आइजल सोकर उठी तो उसके गाल शर्म के मारे लाल हो रहे थे। शावेज इस वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर मामूल की तरह संजीदगी फैली हुई थी। क्या तुमने सुबह उठकर टेस्ट तैयार किया था? ये सुनकर वो एकदम से गड़बड़ा गई और बौखलाते हुए बोली, मैं टेस्ट कैसे तैयार करती हूँ? मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हुई थी। आपने ही तो कल रात मुझे इतनी देर तक जगा कर रखा था। ये सुनकर शावेज चलता उसके नज़दीक आकर रुका। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट और 2 सेकंड के लिए जगा कर रखा था, बाकी का सारा वक्त तुम सोती ही रही हो। उसके सीने पर उंगली रखते हुए बोला तो आइजल ने बेख्तियार अपनी सांस रोक ली। तो मुझे सांस लेने की इजाज़त है छोटी लड़की? ये कहकर वो उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिका चुका था। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आज इन दोनों के दरमियान गाड़ी में एक बेनाम सी खामोशी फैली थी। जब वो कॉलेज पहुंचकर कल के पेपर्स चेक करने लगा तो अपनी बीवी का पेपर पढ़कर एक लम्हे के लिए उसका दिमाग तो बुरी तरह से झुंझुना उठा था। उसने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी पर मजमून लिखने के लिए दिया था, जहाँ पर उसकी ज़ौजा मोहतरमा ने बुराक से लीक पर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मजमून लिखा हुआ था, जिसमें उसने बुराक के नकूश से लेकर उसके बाइसेप्स की बात की हुई थी। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अज़ीम अता फरमा। उसने बाकायदा आसमान की तरफ देखते हुए दुआ की और फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो आइजल को बुलाने के लिए क्लासरूम चला गया, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई भी मुलाजिम मौजूद नहीं था। अभी वैसे भी उसकी थोड़ी ही देर के बाद क्लास भी होने वाली थी। आइजल साहबा वहाँ पर मौजूद नहीं थी और वो उसे ढूंढता हुआ जब लाइब्रेरी में आया तो वहाँ पर नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। तो अब स्टडी वाली जगह पर भी बैठकर नावल पढ़ती हैं? ये सुनकर वो एकदम से बौखला उठी। सर वो मैंने कल तुम्हारा किया वो टेस्ट देखा है, जहाँ पर तुमने अपनी फेवरेट पर्सनालिटी पर मजमून लिखा। वो फेवरेट पर अच्छा खासा जोर डालते हुए बोला, मैंने तुम्हें एक अच्छी पर्सनालिटी पर मजमून लिखने के लिए दिया था, किसी हीरो पर नहीं। उसका लहजा खुद ब खुद ही तीखा हो गया था, क्योंकि उसे जेलसी महसूस हो रही थी। सर, ज़रूरी तो नहीं कि हमारी फेवरेट पर्सनालिटी सिर्फ कायदे आज़म ही हो, कोई हीरो भी तो हो सकता है। फिर तो इसी हिसाब से आपको अपने शौहर पर भी मजमून लिखना चाहिए था। क्या मैं आपका फेवरेट नहीं हूँ? उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी जानिब खींचते हुए बोला। इस वक्त वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। आइजल के तो होशो हवास ही उड़ गए थे। सर, आप क्या कर रहे हैं? वो बौखलाते हुए बोली थी। तुम्हें याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने गलती कर दी है। ये कहकर उसने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया। सर, कोई आ जाएगा। ये कहकर उसने उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया। आइजल तेज़ी से पीछे की तरफ खिसकी थी और गहरे गहरे सांस लेने लगी थी, जबकि शावेज उसे आंखों के रास्ते अपने दिल में उतार रहा था। उसे पहले से भी ज़्यादा हसीन लगने लगी थी।
رائٹ ناؤ تم مجھے دوبارہ مضمون لکھ کر دو گی اور وہ مضمون مجھ پر ہوگا۔ اور ہاں، دوسرے مردوں کے بائیسیپس کو دیکھنا چھوڑ دو۔ آج رات کے وقت تمہارے ذہن سے میں وہ بھی نکالتا ہوں جب تم میری باڈی دیکھو گی۔ اس کے ہوش و حواس اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ آئزل تو بے بسی کے مارے کاغذ نکال کر اپنی پسندیدہ شوہر پر مضمون لکھنے لگی تھی۔ جب اس نے وہ مضمون شاویز کو کلاس میں چیک کرنے کے لیے دیا تو وہ بیچارہ جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ اسے اب اپنی بیوی کی نالائقی پر ایمان آ گیا تھا، جس نے رٹے کی ناجائز استعمال کی انتہا کر دی تھی۔ پہلی ہی لائن میں لکھا ہوا تھا کہ یوں تو میرے اس دنیا میں بہت سے شوہر ہیں، لیکن میرا سب سے پسندیدہ شوہر شاویز خان ہے، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آگے بلا بلا بلا۔ یہ محترمہ نے کسی زمانے میں پہلی لائن رٹا لگائی تھی اور اب ہر فیوریٹ پرسنالٹی کے شروع میں وہ یہی لائن لکھتی تھی۔ یہاں پر اس نے اپنی انگلش کو زوردار استعمال کرنے کے بارے میں سوچا اور پرسنالٹی کے علاوہ ہسبینڈ لکھ دیا۔ مس آئزل دوبارہ میرے پاس آئیں اور یہ لائن پڑھیں۔ جب وہ بوکھلاتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تو اپنی لائن کو تیسری بار پڑھنے پر اسے اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا۔ محترمہ، میری کلاس سے باہر تشریف لے جائیں، اگر 2 پیریڈز تک آپ باہر ہاتھ اوپر کر کے کھڑی رہیں گی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ یہاں پر وہ اس سے بیوی ہونے کی حیثیت سے ضد نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ یہ سب منظر کلاس میں بیٹھے ہوئے فرخین بہت ہی غور سے دیکھ رہی تھی، جو کہ شاویز کو پسند کرتی تھی اور دل و جان سے اس پر مرتی تھی۔ اس نے ایک بار پہلے شاویز کو پرپوز بھی کیا تھا، لیکن شاویز نے اسے نہ صرف ذلیل کیا تھا بلکہ اسے سختی سے منع کرتے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بھی بات کی تو میں تمہارے پیرنٹس کو شکایت لگا دوں گا۔ نرمین کلاس میں شاویز کی نظریں جو کہ آئزل پر جمی رہتی تھی، وہ ان نظروں کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ نظریں اس کے لیے اٹھیں، جو کہ ناممکن تھا۔ اس حوالے سے وہ کئی بار آئزل پر طنز بھی کر چکی تھی، لیکن وہ اللہ میاں کی گائے اسے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کوئی میرا مذاق بنا رہا ہے یا پھر مجھ پر طنز کر رہا ہے۔ اسی لیے آئزل نے کبھی خاطر میں ہی نہیں لیا تھا۔ اس دن بھی جب شاویز اپنا پیریڈ لے کر کلاس سے باہر نکلا تو نرمین تیزی سے بھاگی ہوئی اس کے پیچھے گئی اور آنکھوں میں آنسو سجاتے ہوئے بولی، مسٹر شاویز، آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میں آپ سے کس قدر محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کو بہت چاہتی ہوں اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ مجھے بے انتہا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ طور پر شاویز کا بازو پکڑ لیا۔ شاویز نے اسے جھٹکنا چاہا تو وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ اس دوران شاویز کا پارا غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ اس نے نرمین کو پیچھے دھکیل کر زور سے زمین پر دھکا دیا اور حلق کے بل چیخا، ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جا۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو نہ تو اپنی عزت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہی اپنے گھر والوں کی عزت کی، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ آئزل سے محبت کرتے ہیں، ہاں، کیونکہ وہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اسی وجہ سے میں اپنی بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہے کہ تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نرمین کی سہیلیاں بھاگی ہوئی اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے اسے اٹھانا چاہا تو نرمین نے سختی سے منع کر دیا۔ اب مسٹر شاویز، اگر میں آپ کو اپنے قدموں پر گرنے پر مجبور نہ کیا تو میرا نام بھی نرمین نہیں۔ ابھی تک آپ نے صرف میری محبت دیکھی ہے، میری ضد نہیں دیکھی، اور جس وجہ سے آپ مجھ سے پیار نہیں کر رہے، اب میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گی۔ وہ اپنے ماں باپ کی بگڑی ہوئی ضدی لڑکی تھی، بچپن ہی سے اس نے جو چاہا تھا حاصل کر لیا تھا، اور اب وہ ہر صورت میں شاویز کو اپنا بنانا چاہتے تھے۔ یہ ایک بچگانہ ضد تھی، شاویز بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس دن وہ دوسری کلاس لیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ جب وہ واپس اپنے گھر آیا تو آئزل نے اس کے لیے
اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہوا تھا۔ عائزل کا خوبصورت معصوم چہرہ دیکھ کر ہی شاویز کا موڈ ایک دم سے فریش ہو گیا تھا۔ اسے بوجھ اپنے دماغ سے ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب اسے عائزل کی اہمیت کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا، جس نے اپنی ایک ہی جھلک سے اس کی ساری ٹینشن کو دور کر دیا تھا۔ وہ پیچھے سے عائزل کو گلے لگاتے ہوئے بولا، کیسی ہے میری معصوم سی بیوی؟ پہلے اسے لگا تھا کہ وہ اس کے لیے کھانا بنا رہی ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ سب کچھ دادا جان کے لیے کر رہی ہے تو وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ عائزل اسی سے ناراض تھی کیونکہ اس نے عائزل کو سزا دی تھی اور ابھی وہ اسے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کو نخرے دکھا رہی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں ایک ہلکی سی گستاخی کر کے وہ اسے نارمل کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دادا جان بھی پہنچ چکے تھے۔ کافی ہلکے پھلکے ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ اس دوران شاویز گہری نظروں سے عائزل کو ڈسٹرب کر رہا تھا کہ اچانک ہی گارڈ اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے شاویز کے کانوں میں جھک کر کچھ کہا، تبھی لاؤنج کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور نرمین روتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاویز اسے دیکھ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور عائزل بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نرمین، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تبھی نرمین نے ایک ڈاکیومنٹ کانپتے ہاتھوں سے دادا جان کے پاس رکھا۔ اس کو پڑھتے ہی دادا جان کا تو پارا ایک دم سے غصے سے ہائی ہو گیا تھا۔ اس کے بقول نرمین شاویز کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا، اور اب جب میں ان کے بچے کی ماں بننے والی ہوں تو یہ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنا کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ صفدر صاحب کا پارا تو یک دم ہائی ہو گیا تھا۔ شاویز نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار چکا تھا۔ عائزل کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے اپنا دماغ جھنجھناتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بھی یقین نظروں سے شاویز کو اور پھر نرمین کو دیکھا۔ پھر اگلے ہی پل اس نے نرمین کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک جا سکتی ہو۔ آخر تم اس قدر گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ شاویز کو لگ رہا تھا کہ شاید دادا کی طرح عائزل بھی اس پر یقین نہیں کرے گی، لیکن عائزل کا یہ بھی رویہ دیکھ کر اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی ہوئی تھی۔ دراصل دوپہر کے وقت عائزل نے شاویز اور نرمین کی باتیں سن لی تھی، ورنہ دوسرے حالات میں شاید وہ نرمین پر یقین کرتی، لیکن اب ساری حقیقت اس کے سامنے تھی۔ دوبارہ اگر تم نے میرے شوہر کے کردار پر وار کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ نرمین عائزل کو جواب میں مارنے کے لیے اس کی طرف لپکی تو شاویز نے اس بار اس کا ہاتھ روک دیا۔ تبھی دادا جان حلق کے بل چلائے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو عائزل نے ان کو ساری کہانی سنا دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ نرمین کو زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اسپتال لے کر گئی تھی۔ نرمین، جس کو لگ رہا تھا کہ اگر وہ شاویز کو حاصل نہ بھی کر پائی تو عائزل کے دل میں اس کے حوالے سے نفرت ڈالنے میں کامیاب ہو جائے گی، اب وہ بری طرح سے ناکام ہو چکی تھی۔ اسے ان دونوں کے سامنے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ دادا جان کو بھی اس لڑکی پر افسوس ہو رہا تھا جس نے اپنے ماں باپ تک کی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی، جبکہ شاویز دادا جان سے ناراض تھا اور منہ پھلا کر رخ پھیر کر کھڑا تھا، اور دوسری طرف اسے عائزل پر بے حد پیار آ رہا تھا جس نے اس کی عزت کی لاج رکھی تھی۔ ویسے جس لڑکی کی وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی ہے اس کی پرورش میں نے ہی کی ہے، اور اس سے تمہارا نکاح بھی میں نے ہی پڑھایا تھا۔ دادا جان نے اس کے پہلو میں کھڑے ہوتے ہوئے اسے یاد کروانا چاہا تو شاویز نے ان کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ پرورش تو میری بھی آپ نے کی تھی، تو پھر آپ کیسے مجھ پر شک کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر وہ ایک پل کے لیے خاموش ہو گئے۔ میں بس ڈر گیا تھا اور پریشان ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑنے چاہے تو
شاویز نے فوراً سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کیا کر رہے ہیں دادا؟ مجھے شرمندہ تو مت کریں، اور میں تو بس ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ناراض ہونے کا ناٹک کرنا چاہتا تھا۔ ویسے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ادھر آئزل شاویز کو دیکھ کر مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ اس رات آئزل نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ خود کو اس دشمن جاں کی دسترس میں سونپ دیا تھا۔ تقریباً 4 سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ تب تک آئزل کی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی، اور اب وہ اپنے بیٹے اور شاویز کے گرد گھن چکر بن کر گھومتی رہتی تھی، لیکن اپنی زندگی میں وہ بے حد خوش اور مطمئن تھی۔ اس کے سکون میں یہ بات اضافہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ اسے شاویز جیسا با وفا شوہر ملا تھا۔